ایک ہوٹل کے اوپر جا کر چھاپا مارا، 50 لڑکے اور 50 لڑکیاں پکڑی گئیں۔ جب پردہ اٹھا ان کے اوپر سے تو تقریباً 36 یا 36 سے زائد لڑکیاں مسلمان بچیاں تھیں۔ یہ بچیاں، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس اسکول کی پڑھنے والی تھیں جو اسکول صرف بچیوں کے لیے ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لڑکوں سے جو مسلمان لڑکے نہیں تھے، ان کا تعلق کیسے پیدا ہوا؟ اس کی دو ہی چیزیں ہیں کہ جو ٹیچر ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، حالانکہ عورتیں ہیں۔ دوسری چیز موبائل، اس نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب ان ماں باپ کا کیا حال ہے؟ جمعیت علماء کے لوگ وہاں گئے، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہماری یہ ٹوپی تمہارے پیروں میں ہے، ہمیں برباد مت کرو۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا چھوڑ دو۔ جنہیں خود اپنی بربادی کے اوپر رونا آتا ہے اور انہوں نے اپنی بچیوں کے ہاتھ کو چھوڑ دیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل اور اسکول میں پڑھنا انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اس پر قدغن اور روک نہیں لگائیں گے تو آپ اپنی بچیوں کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر شریعت صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور بہت علماء ہیں، اس کے لیے پروگرام بناؤ، اپنی قوم کو راہ راست پر کس طرح لایا جا سکتا ہے، اپنی زندگی کو کھپا دو، لگا دو۔ اگر اس کے اندر کوتاہی ہوگی تو آنے والے 50 سال کے اندر کتنی بربادی ہوگی، آج آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ ہیں ملک کے اندر جن کا پروگرام یہی ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر عفت و پاک دامنی کا جنازہ نکالا جائے، اور وہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ میں خواہ اس چیز کو، یہ مجمع، یہ جلسہ وہ سننے کے لیے نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، ماں باپ سے بھی کہتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں، امارت شرعیہ کے ذمہ داروں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے قوم کی فکر کرو۔ صرف اتنی بات کافی نہیں ہے، صحیح ہے، جمعیت علماء کا پروگرام ہے کہ آپ وہ اسکول جن میں 5ویں کلاس کے بعد مخلوط تعلیم ہے، آپ مخلوط ملی جلی لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کو بند کریں۔ خدا نے جن کو طاقت دی ہے، 10 20 25 50 آدمی مل کر تھوڑی سی زمین دے کر بچیوں کے لیے الگ اسکول، بچوں کے لیے الگ اسکول بناؤ۔ کوشش کرو کہ بچیوں کی اسکول کے اندر پڑھانے والی مسلمان ٹیچر مہیا ہوں۔ ان اسکولوں کے اندر عورتوں کی جماعتیں بھیجو، ان بچیوں کی تربیت کریں، ان
کے ہاتھ میں موبائل نہ دو تاکہ ان کے خیالات پراگندہ نہ ہو. اپنی آنے والی نسل کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے. ورنہ ہم اپنے جس ملک میں رہتے ہیں جہاں سیاست ہندو مسلم اکثریت اور اقلیت کی نفرت کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، وہ آپ کے اور آپ کے بچیوں کی عفت و پاک دامنی کو زندہ نہیں رہنے دینا چاہتے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی آنے والی نسل کو الیاذ باللہ ارتداد سے بچائیں اور انہیں مسلمان چھوڑ کر مریں. اس کی کوشش کیجیے کہ وہ بھی جب وقت آئے تو مسلمان رہتے ہوئے مرے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی آل اولاد اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ جبھی ہوگا جب ماں باپ، بہن بھائی، بڑے اور چھوٹے اس نقطۂ نظر میں سب متفق ہوں کہ ہمیں اپنے گھر، در، اولاد، بیوی، بچے، بچیوں سب کو جس طرح ہم مسلمان ہیں انہیں بھی مسلمان ہی بنا کر دنیا سے جانا ہے. یہ بھی امانت شرعیہ کا پہلو ہے، ضروری ہے. اس لیے آپ حضرات جس ولولے اور جذبے کے ساتھ آئے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپسی گھریلو جھگڑے یقیناً ان کا حل ہونا چاہیے. امانت شرعیہ کا پلیٹ فارم اس کے لیے نہایت ضروری ہے، لیکن صرف یہی امانت شرعیہ کا کام ہے اور کچھ نہیں. غلط ہے. میں نے کہا کہ اپنی اور اپنی نسل کی حفاظت یہ کم ضروری نہیں ہے، ضروری ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے.